منکر سے روکنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ تم کسی کو منکر سے روکنے کے لیے اس کے منکر کے متلاشی مت بنو. سمجھے بات نہیں؟ اس کے منکر کے متلاشی مت بنو. اگر تم اس کے منکر کی تلاش میں ہو تو پھر تم خدا کی قسم اس منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہو. اگر تم اس کے منکر کرنے کی ٹوہ میں ہو اور تلاش میں ہو تو تم خدا کی قسم اس منکر کرنے والے سے زیادہ بدتر ہو. اللہ کی نظر میں وہ مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہے جو کسی مسلمان کی ذلت کا دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ارادہ رکھتا ہو. اس لیے منکر سے روکنے کی شرائط یہ بتلائیں. پہلی شرط یہ ہے، کسی منکر کرنے والے کو منکر سے روکنے کی پہلی شرط یہ ہے، اور یہ اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ پہلی ہی شرط اس وقت بالکل مفقود اور ختم ہوئی بھی ہے. پہلی شرط یہ تھی کہ منکر کرنے والے کے منکر کے ٹوہ میں مت لگو، اس کے متلاشی مت بنو. اگر کسی کا کوئی منکر نظر آ جائے، اگر کسی شخص کا کوئی منکر نظر آ جائے تو فرماتے تھے سنت طریقہ یہ ہے کہ اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھاؤ، اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھاؤ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اب یہ میری بات سن لے گا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ تم سب سو رہے. اس منکر کرنے والے سے اتنی محبت اور تعلق بڑھا دو کہ تمہیں یقین ہو جاوے اب یہ میری بات سن لے گا، میری بات مان لے گا. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اتنا تعلق قائم پیدا ہو گیا کہ میری بات مان لے گا تو پھر تم اس کو تنہائی میں لے جا کر اس طرح کہ اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، اس کے علاوہ کوئی نہ سنے، اس کو یہ کہہ دو کہ بھائی میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اگر یہ ٹھیک ہے، میں نے صحیح دیکھا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بس یہ آدمی اللہ کے یہاں محبوب ہے، یہ شخص اللہ کے یہاں محبوب ہے، یہ شخص اللہ کے یہاں محبوب ہے. اگر اس نے اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور اقدام کیا اس کی اصلاح میں تو یہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، یہ اللہ کے یہاں مجرم ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد تذلیل ہے، اصلاح نہیں ہے. اس کا مقصد تذلیل ہے، اصلاح نہیں ہے. اتنا تعلق پیدا کر لے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میری بات مان لے گا. اگر پھر بھی نہ مانے تو یہ آدمی اپنی ذمہ داری کو اللہ کے یہاں ادا کرنے والا مانا جائے گا کہ بھئی اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اس کا کام پورا ہو گیا ہے. کیونکہ جب کسی کو منکر سے روکنے کے لیے بغیر تعلقات پیدا کیے منکر سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو منکر کرنے والے کے اندر اصرار پیدا ہوتا ہے. اصرار کہتے ہیں غلطی پر اڑنا اور ضد کرنا، غلطی پر اڑ جانا اور ضد کرنا، کہ اگر اس میں اصرار پیدا ہو گیا تو یہ اس کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے. آدمی منکر کر رہا ہو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ اس کا اپنے منکر پر اصرار کرنا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو منکر سے روکنے میں اصرار کا اندیشہ ہو کہ اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی تو منکر سے روکنے میں تاخیر کرے، منکر سے روکنے میں تاخیر کرے اگر اصرار کا اندیشہ ہو. اور اگر اصرار کا اندیشہ ہے تو پھر اس کو منکر پر سے روکنے پر استطاعت نہیں ہے. اور اگر منکر کرنے والے سے اتنا تعلق نہیں کہ وہ اس کی بات کو قبول کر لے گا تب بھی یہ آدمی منکر سے روکنے کا مکلف نہیں. پھر کیا کرے؟ کہ پھر تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ اس کو منکر سے روکنے کے لیے معروفات پر لے آوے، اس لیے کہ معروفات کا حکم کرنا غیر مشروط ہے اور منکر سے روکنا استطاعت کے ساتھ
مشروط ہے، منکر سے روکنا استطاعت کے ساتھ مشروط ہے، امر معروف استطاعت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، شراب سے روکنے کے لیے استطاعت چاہیے، شراب سے روکنے کے لیے قوت چاہیے۔ نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، نماز کا حکم ہر ایک دے سکتا ہے، ہر شخص کو نماز کا حکم کر سکتا ہے۔ معروفات کی دعوت دینے کے لیے استطاعت شرط نہیں، منکر سے روکنے کے لیے استطاعت شرط ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اس لیے جہاد کے تو تین درجے ہیں، جہاد کے تو تین درجے ہیں، لیکن معروفات کی دعوت دینے کے لیے استطاعت شرط نہیں ہے، اور معروفات کے اندر منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے، معروفات میں منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کے اندر منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے، معروفات میں منکر سے روکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ابھی تو ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ معروفات کے ذریعے امت کے اندر منکر سے بچنے کی استعداد پیدا کی جائے، بلکہ معروفات کو چھوڑ کر محض منکرات سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، معروفات کو چھوڑ کر محض منکرات سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ منکر کرنے والوں کو اتنے محبوب ہو گئے کہ ان سے روکنے والوں سے مستقل مقابلہ شروع ہو گیا، روکنے والوں سے مستقل مقابلہ شروع ہو گیا۔ جب نہی عن منکر کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپس میں تباعد، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں آپس میں پیدا ہوتی ہیں۔ جب منکر سے روکنے کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور مقصد یہ بن کے رہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے 2 عیب دیکھے ہم آپ کے 4 عیب دیکھیں گے۔ اب سوال و جواب، آپس کی بحثیں وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں پر، ایک دوسرے کی خرابیوں پر، ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر، اس سے ایک یا دونوں فریق کی اصلاح کا کوئی امکان نہ ہوگا، کیونکہ اب ایک دوسرے کی اصلاح نہیں، اب تو ایک دوسرے کی تذلیل مقصد بن گئی ہے۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں سب، کہ پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس نے اس کی اصلاح کے لیے 4 عیب پکڑ لیے، اس نے اس کی اصلاح کے لیے اس کے 6 عیب پکڑ لیے، یہ سلسلہ لا متناہی ہوگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ منکر سے روکنے کی شرائط معلوم ہونی چاہیے، منکر سے روکنے کی شرائط معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا اس میں کیا طریقہ ہے، کیا اسلوب ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لے گا، اللہ تعالیٰ اس چھپانے والے کو اس گناہ کرنے والے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیں گے، اور جو مسلمان کے عیب کا اعلان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس اعلان کرنے والے کو رسوا ہوئے بغیر موت نہیں دیں گے، یہ پکی بات ہے، اللہ اس کو رسوا کیے بغیر موت نہیں دیں گے، یہ پکی بات ہے۔ کیونکہ جو کسی مسلمان کے عیب کو اچھالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عیب میں مبتلا کیے بغیر موت نہیں دیں گے، وہ اس عیب سے مبتلا ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی مسلمان کے عیب کو تلاش نہ کرو، اس لیے فرمایا کہ تم کسی مسلمان کے عیب کو تلاش نہ کرو۔